بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، انسان کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے۔ انسان مدنیت پسند ہے، اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ ویسے بھی اسلام میں رہبانیت حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو، معاشرے کو چھوڑ کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر بسیرا کر لے، کسی پہاڑ کے دامن میں چلا جائے، کسی صحرا جنگل میں چلا جائے، تو شرعاً اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ یہ کوئی محمود، مطلوب اور اچھا عمل نہیں ہے۔ تو جب انسان نے انسان کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے تو اس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، اختلافات بھی ہوں گے، ناچاکی اور ناراضی بھی ہوگی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد تک انسان کو اس معاملے میں معذور قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ لا يحل لامرئ ان يهجر اخاه فوق 3 لیال۔ اگر کسی آدمی کی دوسرے سے لڑائی ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ اسی ناراضی کی حالت میں چھوڑے۔ جس سے لڑائی ہوئی ہے وہ حقیقی بھائی نہیں ہے، لیکن دل میں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے، محبت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے، انسیت پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو۔ 3 دن کی اجازت دی کیونکہ بہرحال انسان ہے اور انسان کے اندر غصہ بھی ہے، جذبات بھی ہیں، وقتی طور پر کوئی ابال پیدا ہو گیا مزاج میں، لیکن 3 دن تک اس میں ٹھہراؤ آ جانا چاہیے۔ 3 دن تک اس غصے کو معتدل حالت میں آ جانا چاہیے۔ 3 دن تک بھی اگر غصہ ختم نہیں ہو رہا تو یہ شیطانیت ہے۔ 3 دن تک کی اجازت دی، یہ انسانیت ہے کہ انسان اپنے جذبات سے، اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہو تو 3 دن کا عذر قبول کیا گیا، 3 دن کی معافی دی گئی، لیکن 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر اب اس حالت میں سے ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ بڑے بڑوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ناراضی ہو جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے باپ شریک بھائی محمد بن حنیفیہ کے ساتھ اختلاف ہو گیا تھا، کوئی ناراضی ہو گئی تھی، آپس میں تلخی پیدا ہو گئی اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے، لیکن محمد بن حنفیہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی خدمت میں ایک خط ارسال کیا۔ کتنا پیارا خط، مضمون کتنا پیارا اور کتنے اچھے انداز سے صلح کی۔ خط میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے محمد بن علی کی طرف سے۔ محمد بن علی کیونکہ باپ شریک بھائی تھے، باپ دونوں کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن ماں الگ تھیں، تو ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ محمد بن حنفیہ، تو وہ ماں ان کی اور ہے، باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو خط لکھا کہ محمد بن علی کی طرف سے اس کے بھائی حسین بن علی کی طرف۔ کتنا پیارا انداز، لڑائی ہوئی ہے، ناراضی ہوئی ہے، لیکن کیا الفاظ ہیں؟ محمد بن علی کی طرف سے اس کے بھائی حسین بن علی کی طرف۔ سلام مسنون کے بعد عرض ہے کہ آپ کو ایسا مقام و مرتبہ اور شرف و فضیلت حاصل ہے جس تک میری رسائی ممکن نہیں، اس لیے کہ میری والدہ بنو حنفیہ کی ایک خاتون ہیں، میری والدہ بنو حنفیہ کی ایک خاتون ہیں، اور آپ کی والدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔
میری ماں بنو حنفیہ کی ایک خاتون ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اگر میری والدہ جیسی عورتوں سے زمین بھر جائے اللہ کی قسم پھر بھی آپ کی والدہ کے برابر نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس مقام و مرتبے کی بنا پر میرا یہ خط پڑھتے ہی مجھے راضی کرنے کے لیے میرے ہاں تشریف لے آئیں. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس فضیلت کو پانے کے لیے آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں کہیں میں اس میں پہل نہ کر جاؤں. آپ کا مقام بڑا ہے، آپ کا مرتبہ بڑا ہے، آپ کی نسبت بہت بلند ہے، تو یہ سعادت آپ ہی حاصل کریں کہ آپ میرے پاس آئیں اور ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں. اگر میں آیا تو یہ نیکی مجھے مل جائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ یہ نیکی مجھے ملے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے مقام اور مرتبے کے شایان شان ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی حسین صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، حیا علی خیر